بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز 10 نیوز ٹی وی ناظرین، مخاطب ناظرین کرام، آج کا موضوع یہ ہے اللہ کے ولی شان محمد نواز کرتا رہے گا بیان۔ ناظرین، جن بزرگوں کے بارے میں نے واقعہ بیان کرنا ہے، پیروں کے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کے بارے میں واقعات کو آپ کو ایک عیسائی مذہب کے رہنے والے لوگوں نے کوئی بات کی اور آپ نے ان کو کیا جواب دیا، یعنی کہ آپ کو چیلنج کیا، آپ نے اس کو کیسے جواب دیا، اور محبت سے جواب دیا اور چاقت سے جواب دیا، بغیر غصے سے، بغیر کوئی زد و گوب کرنے سے، بغیر کوئی تشدد سے، علم سے جواب دیا، تشدد کے بغیر اور کوئی گالی گلوچ کے بغیر اور کوئی ظلم و ستم کے بغیر اور کوئی زد و کوب کرنے کے بغیر حسائیوں کو حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے جواب دیا۔ موضوع یہ ہے پیروں کا پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حق سچ کی آواز حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، کرم اللہ سے، اللہ کے کرم سے۔ ناظرین، موضوع یہ ہے حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے کامل ولی بزرگوں، پیروں کے پیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میرے پردہ کرنے کے بعد میرے مرید آئیں گے، سچ فرمایا۔ موضوع پہ آتے ہیں۔ موضوع یہ حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے چلتے ایک فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ کا مطلب کیا آ گیا؟ ایک مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک لوگ کٹھے ہو کے آ گئے، وہ کہتے سرکار حسائیوں نے ایک بات کی ہے، کرسچن مذہب کے رہنے والے لوگوں نے ایک بات کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو زندہ کیا ہے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو زندہ، پوری یعنی کہ واقعات زندگی پوری میں واقعات ایسے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تو ایسی بات کی ہے۔ تو ہمیں آپ سے اس بات سے جاننے کے لیے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو ایسے بات سے بات چل پڑی ہے، بتائیں ہمیں۔ حضرت پیروں کے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول، اور آپ سرکار اولاد نبی، اولاد نبی، بے شک سچ کی آواز، تو آپ خاموش ہو پڑے، خاموش ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے یا صحیح کہا، خوب بات ہی نہیں آپ نے کی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جن کی جرت کیا اور انہوں نے یہ بات کیا کی، کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن پاک فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور بی بی مریم رحم، آپ کی والدہ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک نے کتنے کتنے پیارے لفظ کلمات سے نوازا ہے ان کو۔ تو آپ ہمارا ایمان بھی ہے، حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہماری ساری آنکھوں کے اوپر، تو آپ سرکار کا بھی ایمان یہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ خاموش ہو کے آپ نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ان کو بلواؤ میرے پاس لے کے آؤ، آپ نے فرمایا چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جا کے ان کے پاس گئے ہیں، جانے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی سوال اٹھایا؟ انہوں نے کہا ہاں جی سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے سوال اٹھایا ہے تو ہم نے آپ کو جواب دینا ہے، ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے۔ حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی ہیں تو وہ حسائی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ علم کی بات علم سے جواب دے سکتے، علم کی بات کبھی تشدد میں نہیں جواب دے سکتے۔ اگر علم کی بات تشدد میں جواب وہی دے گا جس کو دلیل نہیں آتی ہوگی، جو دلیل سے ہٹ جاتا ہے وہ تشدد کے اوپر آتا ہے، جو دلیل سے ہٹ جائے گا وہ تشدد کے اوپر آئے گا، اگر جو دلیل کے اندر رہے گا وہ تشدد میں نہیں آئے گا۔ تشدد اس سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، جو تلواریں نکلی جنگوں میں لگی ہیں نا وہ دلیل سے ہٹے ہیں، کیوں؟ سامنے والا دل سے ہٹ گیا تو جنگ کے اندر آ گیا، پھر جب سامنے والا دل سے ہٹ جاتا ہے تو مجبوری آپ ڈیفینڈ کرنا آپ کا رائٹ بن جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ان کو دلیل دی، انہوں نے کہا بات یہ حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، پیروں کے پیر دستگیر کامل ولی بزرگ، آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آپ بھی کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں ان کو، تو انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ نہیں کیا، کہتے ہیں جی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی اولاد
اولاد میں سے اور میں ان کا امتی ہوں. آپ نے امتی کی بات کی, آپ نے فرمایا میں ان کا امتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں آپ سرکار کا میں امتی ہوں. اگر میں زندہ ایسے مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا؟ اگر میں ان کا امتی ہوں, اللہ نے میرے اندر, اگر میں ان کا امتی ہوں, اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو میرے نبی کی, جن کی میں ان کے, آپ نے فرمایا کہ ان کی میں ان کی تمام مخلوق میں سے ان کا امتی ہوں, تو میں اگر مردے کو زندہ کر دوں تو حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہوگی؟ تو وہ کیا مردے کو زندہ نہیں, وہ تو پورے قبرستان کو زندہ کر سکتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ زندہ کر کے دیکھتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی نہیں, ہم نے کچھ ضد والی بات تو نہیں, کہ ویسے ایک بات چل رہی تھی, آپ کے جو بندوں نے جو آپ کے پاس سرکار آپ جو آگے ہیں, تو وہ انہوں نے یہ بات کو, ہم نے بات سمجھ, آپ نے بات کی ہے نا, سوال کیا ہے نا, ہم نے جواب ہی دے رہے ہیں سوال میں سے. چلو قبرستان چلے گئے, قبرستان واقعہ دن طے ہو گیا, دن طے ہو گیا, آپ نے فرمایا چلو قبرستان. اس ٹائم قبرستان گئے ہیں, آپ نے فرمایا بتائیں کون سی قبر کو میں مردے کو زندہ کروں. جب یہ بات کی ہے, ایسا قبرستان کے اندر گئے ہیں, ایسے قبریں دیکھ رہے ہیں, آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی قبر کو, تو قبر والے کو میں اٹھاؤں. تو اس وقت حسائی جو ہے نا, وہ ابھی تک یقین نہیں کر رہے بات کو, وہ اندر سے وہ سمجھ رہے ہیں آپ سرکار ویسے ہی کہہ رہے ہیں, مگر آپ سرکار کا نام تو ایک رتبہ, وہ رتبے کو جانتے تھے. وہ کہتے ہیں ایسے تو بات نہیں کر سکتے, یہ حسائی آئے ہوئے تھے اور بڑے بڑے پادری بھی آئے ہوئے تھے ان کے, جو جگاترو پادری. جب وہ جگاترو پادری بھی آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے جگاترو مطلب کہ بڑے بڑے پائے کے اور اس میں اپنے اپنے علم کے ماہر تھے وہ, تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ایسے دیکھنے ہیں, بولے جواب نہیں دے رہے. آپ نے فرمایا بتاؤ میں ان کو زندہ کر دوں. انہوں نے فرمایا نظر, آپ سرکار نے نظر ایسے لگائی ہے, آپ نے فرمایا ایسے دیکھا, آپ نے فرمایا اس قبر والے کو اتنے سال ہو گئے ہیں, اس قبر والے کو اتنے سال ہو گئے, اس قبر والے کو اتنے سال ہو گئے ہیں. ہاں یہ قبر والے کو اتنے سال ہوتے ہیں, ذات کا یہ مراسی ہے, تو یہ اپنے ساز و سامان کے سمیت ہی یہ دفن ہوا ہے قبر کے اندر, اپنے ساز و سامان کے سمیت ہی یہ دفن ہوا ہے, ذات کا یہ مراسی ہے, یہ گواماسی, یہ گویا ہے, گانے بجانے والا ہے یہ, تو یہ اپنے ساز و سماج کے ساتھ یہ دفن ہوا ہے, یہ گانے بجانے والا گویا ہے. اگر اس کو فوت ہوئے تقریباً 400 سال ہو گئے ہیں, یہ 400 سال پہلے یہ بندہ فوت ہوا تھا. اس کے ساتھ ساز و سامان, اس کا تبلا جو ہوتے ہیں تبلے, اس رنگی ٹائپ, وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہے. کیا ہو تو ہم اس کو زندہ کر دیں؟ جس کو حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا, تو حسائی کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کر دو زندہ, اٹھائیں ان کو اٹھائیں. حضرت بابا غوث پاک نے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ, اپنے ساز و سامان کے سمیت. آپ نے فرمایا یہ گاتا بجاتا اٹھے, گاتا بجاتا اٹھے جی, تبلے بجاتا بجاتا اٹھ پڑا. جب یہ تبلا بجاتا بجاتا اٹھ پڑا ہے وہ, تو حسائی تتر بتر, ان میں سے کوئی ایک دو بندہ ہی رہ گیا ہوگا, جو بہت بڑا کامل ان کا تھا وہ پادری, تو کیا سب حسائی بھاگ گئے, اور ادھر سے مسلمانوں میں سے کئی بھاگ گئے. جب مسلمانوں میں سے کئی بھاگ گئے, عیسائیوں میں سے کئی بھاگ گئے, حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو بہت کامل جو آپ کے بہت کامل پیروکار تھے وہ بھی کھڑے ہیں. بقایا ایک پادری کھڑا ہے, بقایا سب بھاگ گئے ہیں. تو حضرت بابا غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کو, اس کے طرح مخاطب ہو کے پادری کی طرف آپ نے فرمایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اگر میرے میں اللہ پاک نے ان کے وسیلہ دے کے میں اٹھایا ان کو, یہ بھی اٹھے ہیں, یہ جو بندہ اٹھا ہے یہ 400 سال پہلے دفن ہوا تھا, یہ وسیلہ میں نے, حضرت بابا غوث پاک فرماتے ہیں میں نے وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے, تو وہ اٹھ گیا, ان کے وسیلے سے اٹھ گیا, تو ان کے اندر کیسے شان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ, جن کے وسیلے سے ہی اٹھا ہے. آپ نے فرمایا یہ بحث کو نہ کیا کرو, بحث ہی آتی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کئی مسلمان ہو گئے اور کئی اپنے مذہب کے اوپر رہے, اور اتنا ان کے دل کے آپ سرکار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی. دیکھو بغیر تشدد کے بات کی, بغیر تشدد کے جواب دیا. اس لیے کہتے ہیں کسی کو ہم پیار سے بھی جواب دے سکتے ہیں, اگر نہ مانے اس کا رائٹ ہوتا ہے. ایک دم بغیر تحقیق کے چڑھنا دوڑا کو پڑھو. میں کہتا ہوں 100 باتوں میں ایک بات,